اس کے لیے اگر ہم فکر مند نہ ہوئے اور بغیر ان کا علاج کیے قبر میں چلے گئے، کئی اپنا سارا سرمایہ ختم کر بیٹھتے ہیں اور کئی تو بیچارے اپنی بیویوں کو بھی جوئے میں ہار دیتے ہیں۔ اسی طرح انسان اگر کم کرنا چاہے نا تو روز ایک نوالا کم کرے نا تو بہت اپنے آپ کو یہ کم کر سکتا ہے۔ اور وہاں ایک فیکٹری میں کوئی چیز خریدنی تھی اور وہاں 2-3 لڑکیاں تھیں، کمپنی کی ڈائریکٹر اور اس کی اسسٹنٹ وغیرہ، ماں باپ خود بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، ان کے جذبات ٹھنڈے پڑ چکے ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج 8واں روزہ ہے اور رمضان کی دوسری اتوار۔ گزشتہ اتوار کو بھی روحانی امراض کے متعلق بیان ہوا تھا، اس کا ٹاپک تھا غصہ، اور آج بھی روحانی امراض ہی سے متعلق بات ہے۔ آج 2 چیزیں ہوں گی، ایک طمع اور حرص، لالچ اور حرص، اور دوسری چیز شہوت۔ اصل میں حضرت جی کی کتاب ہے، حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کی کتاب میرے سامنے ہے، مہلک روحانی امراض، مہلک روحانی امراض۔ اس میں سے ہی پچھلا بھی کیا گیا تھا، آج بھی یہی ہے، اور اگلی 3 اتواروں میں انشاءاللہ انہی میں سے تکبر، حسد، بخل، آگے انشاءاللہ ان کی بات آئے گی۔ جسمانی بیماریوں کے لیے تو ہم فکر مند ہوتے ہیں، علاج کرتے ہیں، روحانی بیماریوں کے لیے ہم میں سے اکثر لوگ فکر مند نہیں ہوتے۔ جسمانی بیماری میں انسان اگر مریض ہو جائے گا تو صبر کرے گا تو گناہ معاف یا درجات بلند، اور موت آ گئی تو آنی ہی آنی ہے۔ صحت مند کو نہیں آتی، بتائیں، آتی ہے نا؟ تو موت تو آنی ہی آنی ہے۔ جسمانی بیماری میں موت آ بھی گئی تو اس کے فائدے ہی انشاءاللہ انسان کو ملیں گے صبر کی صورت میں، اگر وہ صبر کرنے والا بندہ ہے تو۔ روحانی بیماریاں، اس کے لیے اگر ہم فکر مند نہ ہوئے اور بغیر ان کا علاج کیے قبر میں چلے گئے تو پھر ان کا علاج وہاں ہوگا، قبر میں اور قیامت میں اور جہنم کے اندر۔ کیونکہ جنت کے اندر اللہ کا فیصلہ یہ ہے، وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، جو پاکیزہ نفس لے کر آئے گا جنت تو اس کے لیے ہے۔ تو ہمیں دنیا ہی کے اندر اپنے نفوس کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان کا مہینہ یہ بھی تزکیے کے لیے، تاکہ ہمارا تزکیہ ہو جائے۔ تو اس دفعہ روحانی بیماریوں کا ٹاپک اس لیے بھی لیا گیا کہ ہم ان سے واقفیت بھی حاصل کریں، ان کے علاج کا بھی معلوم کریں، اور ارادہ کریں کہ ہم اس کے لیے فکر مند ہوں گے، اپنے اندر سے روحانی بیماریوں کو ختم کریں گے۔ جب انسان ارادہ کر لیتا ہے، فکر کر لیتا ہے، کوشش کر لیتا ہے، اللہ رب العزت مہربانی فرما دیتے ہیں۔ باطنی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے طمع، اس کو حرص بھی کہتے ہیں، لالچ بھی کہتے ہیں۔ یہ انتہائی مہلک بیماری ہے۔ یہ حرص کبھی حب دنیا کی صورت میں ظاہر ہوگی، کبھی کھانے پینے میں، اور کبھی جنسی شہوت میں، کبھی زینت کے اندر کہ میں ایسا لگوں۔ انسان جو جنت سے دنیا میں آیا تھا نا، اس کی بنیادی وجہ بھی یہ طمع ہی تھی۔ طمع ہر دفعہ بری نہیں ہوتی، کبھی اچھی بھی ہوتی ہے۔ مثلا میرا دل چاہے کہ میں روزانہ تہجد پڑھا کروں، میں تہجد گزار بن جاؤں، تو یہ بھی اچھی طمع، یہ طمع اچھی طمع، اچھی خواہش ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایسے اعمال کروں کہ جنت میں چلا جاؤں، تو یہ بھی ایک طمع ہے، ایک لالچ ہے، ایک حرص ہے، لیکن یہ اچھی ہے۔ میری یہ طمع ہے کہ میں خوب لوگوں کو کھانا کھلاؤں، تو یہ اچھی صفت ہے۔ لیکن جب یہ نیگیٹو چلی جاتی ہے تو پھر یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ تو جنت سے انسان کے آنے کی وجہ زمین پہ یہ طمع ہی تھی
اما ہوا کے دل میں یہ تھا کہ ہم ہمیشہ جنت میں ہی رہیں۔ شیطان نے کہہ دیا تھا کہ اس درخت کے پھل کو کھا لیا نا ہمیشہ یہاں رہو گی، وَمُلْكِ لَا يَبْلَى، ہمیشہ جنت۔ تو ان کے دل میں آ گیا کہ میں کیوں نہ ہمیشہ جنت میں رہوں، تو وہ کھایا تو پھر نیچے آنا پڑا۔ تو جنت سے زمین پہ لانے کی جو بنیادی وجہ بنی وہ طمع ہی تھی۔ اسی وجہ سے اولاد آدم جب طمع میں گرفتار ہوتی ہے تو پھر گناہوں کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، نیچے کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، اگر طمع نہ ہوتی تو کوئی پرندہ جال میں نہ پھنستا، اگر طمع نہ ہوتی تو کوئی مچھلی شکاری کے شکار میں نہ آتی، کانٹے میں نہ پھنستی، اور طمع نہ ہوتی تو شیر کبھی پنجرے میں بند نہ ہوتا، اور طمع نہ ہوتی تو انسان کبھی جسم فروشی والے گناہ اور بڑے بڑے گناہ نہ کرتا۔ اس طمع کی وجہ سے انسان زیادہ کے شوق میں تھوڑے سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے بچوں کی کتابوں میں کہ ایک کتا تھا، اس کے منہ میں نہ ہڈی تھی، بوٹی تھی کوئی۔ وہ چلتے چلتے کسی تالاب کے کنارے پہنچا، جب اس نے پانی میں دیکھا نا تو اس کو سامنے ایک کتا نظر آیا جس کے منہ میں بوٹی تھی۔ اصل میں اس کا اپنا عکس اس کو نظر آیا۔ اس نے دیکھا تو اس نے کہا یہ دوسری بوٹی بھی میں حاصل کروں۔ اب وہ اس کو پکڑنے کے لیے جب کھولا تو جو ہاتھ میں تھی، جو اس کے منہ میں تھی، وہ پانی میں گری، وہ اپنی اس ایک سے بھی محروم ہو گیا۔ تو جب انسان کے اندر لالچ آ جاتی ہے تو بعض مرتبہ نہیں، اکثر مرتبہ عقل پھر پورا ساتھ نہیں دیتی، عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں، جذبات اوپر آ جاتے ہیں اور انسان طمع کی وجہ سے بڑے نقصانات کر لیتا ہے۔ یہ لالچ انسان کو کئی مرتبہ بہت ذلیل اور رسوا کر دیتی ہے۔ اچھا ایک اور بات، جتنے ہم بیٹھے ہیں نا، ہم سب کے اندر طمع اور حرص اور لالچ کسی نہ کسی درجے میں موجود۔ آپ کسی لالچی آدمی سے پوچھ لیں نا تمہارے اندر کیا لالچ ہے، وہ کہے گا نہیں میرے اندر تو نہیں ہے، میں تو بڑا قناعت والا ہوں۔ کسی بھی طمع والے سے پوچھ لیں، کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ میرے اندر طمع ہے، ہم میں سے بھی کوئی نہیں مانے گا۔ آپ جس سے مرضی پوچھ لیں، جس کے بارے میں یقین ہونا یہ بہت بڑا لالچی آدمی ہے وہ بھی نہیں مانے گا۔ ایک عجیب بات ہے، ہوتی بھری بھی ہے، کوٹ کوٹ کے بعض دفعہ بھری ہوتی ہے، مانے گا کوئی نہیں۔ ایک بات یاد آ گئی، کراچی میں ایک ادارے نے سروے کیا، کئی سال پرانی بات ہے۔ سروے کیا تھا کہ کراچی کے ان امیر لوگوں سے ملنا ہے جن کے اپنے گھر کی قیمت کم سے کم 50 کروڑ ہو، 50 لاکھ نہیں، 50 کروڑ ہو، اور ان سے ایک سوال کرنا ہے اور 10 لوگوں سے ملنا ہے۔ جب اس ادارے والوں نے یہ طے کیا اور اس کے اوپر جب انہوں نے اسٹوڈنٹس کی جماعت بنائی کہ چلیں جی اس کام پہ لگیں، تو بڑا ٹائم لگا اس سروے کرنے کو، بڑی مشکل ہوئی، کیونکہ جن کے گھر 50 کروڑ روپے کے وہ ایسی آسانی سے تو نہیں مل جاتے نا کہ وہ ملیں، اسٹوڈنٹس کو مل بھی لیں، سوال جواب بھی ہو جائیں، تو انہیں بڑی مشکل ہوئی۔ لیکن بہرحال انہوں نے 10 کا ٹارگٹ پورا کیا اور سب سے ایک ہی سوال کیا۔ اس سوال کو سن کر بعض لوگ تو حیران ہو گئے، یہ سوال کیا ہے؟ سوال کیا پوچھا گیا؟ آپ اپنے اس محل نما کوٹھی میں، گھر میں 24 گھنٹے میں سے کتنا وقت گزارتے ہیں؟ یہ جو 50 کروڑ یا اس سے اوپر کا گھر آپ نے بنا لیا ہے، یہ جو آپ کا محل نما گھر ہے، اس میں آپ 24 گھنٹے میں سے وقت کتنا گزارتے ہیں؟ یہ سوال تھا۔ تو جواب حیران کن تھے۔ اکثر لوگ تو اس سوال کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ یہ بھی کوئی سوال ہوگا۔ پھر جب انہوں نے سوچ کے جواب دیا تو کسی نے کہا 4 گھنٹے، کسی نے کہا 5، کسی نے کہا 6۔ سارا دن اتنی میٹنگز، کام، آنا جانا، دنیا بھر کے کام، تو وہ جو اتنا بڑا محل بنایا ہوا اس میں تو وقت نہیں گزارتے، ہونا تو ہی چاہیے، زیادہ وقت گزارا جاتا اس میں۔ اور کہنے لگے اس سروے میں ایک صاحب نے تو یہ کہا کہ سال میں چند مہینے مجھے ملتے ہیں جب میں شہر میں ہوتا ہوں، باقی تو سفر میں ہوتا ہوں، کبھی اس ملک میں تو کبھی اس ملک میں۔ تو یہ طمع انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ یہ جوئے میں لوگ کیوں جاتے ہیں؟ لالچ کی وجہ سے۔ کئی اپنا سارا سرمایہ ختم کر بیٹھتے ہیں اور کئی تو بیچارے اپنی بیویوں کا بھی
بیویوں کو بھی جوئے میں ہار دیتے ہیں، ایسی باتیں بھی سننے کو ملی۔ یہ انتہائی مہلک مرض ہے، اسی لیے شریعت نے اس کو حرام قرار دیا اور سمجھایا کہ اس سے بچو۔ یہ جو حرص ہے نا، یہ کشتی میں سوراخ کی مانند ہے۔ آپ جانتے ہیں پانی دریا میں ہے اور جناب کشتی جو ہے دریا میں چل رہی ہے، اس میں سوراخ چھوٹا ہو یا بڑا، چھوٹا نقصان دہ یا بڑا نقصان دہ؟ دونوں، چھوٹا ہو یا بڑا، اگر پانی اندر آ رہا ہے نا نیچے سے، اس نے کشتی کو ڈبو کے رکھنا ہے۔ جلد یا بدیر کا فرق تو ضرور ہے چھوٹے بڑے سے، لیکن جب کشتی کے نیچے سوراخ ہو گیا تو بس یہ پھر ذلت اور رسوائی کی بات، یعنی کہ کشتی ڈوبے گی۔ اسی طرح جس کے اندر طمع ہے نا، تھوڑی ہو یا زیادہ، یہ اس کی عزت کی کشتی کو ڈبو دے گا، اس کی عزت نہیں بچے گی۔ جب بھی انسان طمع کی طرف آتا ہے نا تو مال بھی جاتا ہے، عزت آبرو بھی جاتی ہے، بہت کچھ چلا جاتا ہے۔ یہ دنیا ایسی ہے جو آرزوؤں کو جوان کرتی ہے اور انسان کے جسم کو بوڑھا کر رہی ہوتی ہے۔ ایک وقت میں دونوں کام ہو رہے تھے، آرزویں جوان ہو رہی ہوتی ہیں، یہ خود بوڑھا ہوتا ہے، قبر کے قریب جانے کی فکر کی طرف لگا ہوتا ہے، بوڑھا ہو رہا ہوتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا دعا کریں مجھے پرندوں کی بولی سمجھ میں آ جائے۔ انہوں نے سمجھا بھی تیرے کام کا مطلب نہیں ہے، چھوڑو ان کو، کیا کرنا ہے؟ جب اللہ نے ایک چیز نہیں رکھی ہے تو کیوں تم اس کو سیکھنا چاہتے ہو؟ نہیں مجھے تو آپ بس دعا کر دیں۔ خیر اس نے ضد کی، انہوں نے دعا کر دی اور اللہ نے مہربانی کی، دعا قبول ہو گئی اور اس بندے کو پرندوں کی بولی سمجھ میں آنے لگ گئی۔ اب اس کے گھر میں ایک مرغا تھا، اس لیے مرغے کا سنا صبح کے وقت کہ اس نے کہا جی مالک کا گدھا مر جائے گا۔ یہ تو بڑا خوش ہوا کہ مجھے تو پہلے سے اطلاع مل گئی، وہ تو کہہ رہے تھے تمہارے لیے نقصان دہ۔ یہ گیا، گدھے کو لیا، جا کے منڈی میں سیل کیا، پیسے کھڑے کیے اور جناب مسٹر اسمارٹ بیوی کو کہا مجھے تو ایسا فائدہ ہو گیا اس کام کا۔ اگلے دن جی وہ پرندے وغیرہ کو بات کر رہے تھے، مرغے نے کہا شاید کہ جی آج اس کی گائے مر جائے گی۔ یہ تو بڑا خوش، کمال ہو گیا جی، گائے بھی جا کے سیل کر آیا۔ اب اگلے کے گھر جا کے کیا ہوا وہ الگ چھوڑیں اس کو۔ اچھا جی یہ بڑا خوش کہ جی میں تو مزہ آ گیا۔ تیسرے دن ہوا کہ جی اس کا گھوڑا مر جائے گا۔ اس نے جب یہ سنا تو یہ بڑا خوش ہوا اور فٹافٹ گیا گھوڑے کو بیچ کے آ گیا اور بڑا خوش تھا کہ بڑا مزہ آ رہا ہے۔ اب اگلے دن چوتھا دن صبح پھر پہنچا کہ آج دیکھیں کیا باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ تو آج اس نے کہا کہ بھئی مالک مر جائے گا، یہ خود مر جائے گا۔ اوہو، اب اس کا تو حال خراب، بندہ پانی ہو گیا۔ اب یہ دوڑا ہوا گیا کہ جی اس نے تو یہ کہہ دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ بھئی بات یہ تھی کہ گھر میں ملک الموت نے آنا تھا، کوئی جان جانی تھی۔ پہلے گدھے پہ آنی تھی تو نے گدھا بیچ دیا، وہ گائے پہ آنی تھی، گائے تو نے بیچ دی، پھر گھوڑے پہ آنی تھی، وہ بھی تو نے بیچ دیا، اب تو ہی رہ گیا تھا۔ پھر اب کچھ تو ہونا تھا نا۔ پھر جب کوئی مصیبت آ رہی تھی آنے دیتے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے کتنی اور چیزوں کی پریشانیوں کو ٹال دیتے ہیں۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے، اللہ تعالیٰ کے کاموں میں انسان دخل اندازی نہ کرے۔ یاد رکھیں قدرت جو کرتی ہے اس میں خیر ہوتی ہے۔ انسان اپنے رب کی رضا پر راضی رہے، پرسکون زندگی گزارے، جو اللہ نے دیا اس پہ شکر کرے، قناعت اختیار کرے، بڑی مزیدار زندگی۔ جو شخص رب کی تقسیم پر راضی ہے وہ پرسکون زندگی گزارے گا، اور جس کے اندر حرص ہے، لالچ ہے، طمع ہے، مجھے یہ بھی ملے یہ بھی ملے، اور اس کے لیے ہر طریقے کی جائز ناجائز کوششیں کر رہا ہے، اس کے اندر قناعت نہیں ہے، یہ عدم قناعت والا شخص ہے، اور اس کو قیمت کیا دینی پڑے گی؟ عدم اطمینان۔ اس کی زندگی سے اطمینان گیا، سکون گیا۔ اب یہ ہر وقت پریشانی میں، یہ ملے وہ ملے، یہ آئے وہ آئے، اب یہ ہر وقت پریشانی۔ تو جو قناعت والا شخص ہوتا ہے نا، یہ پرسکون زندگی گزارتا ہے، اور جو لالچی ہوتا ہے اس کی زندگی سے سکون رخصت ہو جاتا ہے۔ آپ نے مکڑی دیکھی ہے کبھی؟ مکڑی دیکھیے، اور مکھی بھی دیکھیے، ان دونوں میں سے صبر کرنے والی کون سی ہے اور لالچی کون سی ہے؟ بتائیں۔ مکڑی صبر کرنے والی ہے اور مکھی لالچی ہے۔ کیسی دلیل کیا ہے جی اس کی؟
بات تو صحیح بتائی آپ نے. بکری جو ہے وہ جال میں چھا کے بیٹھی رہتی ہے، انتظار کرتی ہے. مکڑی جو ہے ایک جگہ پہ اپنا ٹھکانہ بنا لیتی ہے، صبر سے رہتی ہے، اور مکھی ہر جگہ اس نے جانا ہے اور ہر جگہ جا کے منہ مارنا ہے اس نے. ہوتا کیا ہے، اللہ نے مکڑی کو مکھی کی غذا بنایا یا مکھی کو مکڑی کی؟ مکڑی کو مکھی کی غذا بنایا. اللہ نے وہاں سبق دکھا دیا، سکھا دیا، سمجھا دیا کہ دیکھو وہ صبر کرنے والی تھی، یہ لالچی، اور اس لالچی نے صبر کرنے والے کو غذا لالچی کی بن گئی. صبر کرنے والے کی غذا لالچی کو بنا دیا اللہ نے. تو مکھیاں کھا جاتی ہے، مکھی جو ہے نا وہ مکڑی نہیں کھا سکتے. ادھر صبر ہے، سکون ہے، اور ادھر لالچ ہے. تو ایسے ہی ہوتا ہے، جو زیادہ لالچ میں ہر جگہ منہ مار رہا ہوتا ہے نا، کوئی بھی مکڑی بھی رزق کو فارغ کر دیتی ہے، یہ پھر پریشان ہوتا ہے. دنیا کے اندر نا دو فتنے بہت زیادہ ہیں، ایک جمال کا اور ایک مال کا. عورتوں کے لیے مال کا فتنہ زیادہ بڑا اور مردوں کے لیے جمال کا فتنہ زیادہ بڑا. تو یہ مال کی حرص بندے کو کہیں نہیں چھوڑتی، کہیں کا نہیں چھوڑتی. قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اس کے اندر نا مال کی بڑی شدید محبت ہے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور شدید محبت ہے اس کے اندر. اب حدیث سنیے، حدیث کے اندر آتا ہے الدنیا جیفہ وطالبها کلاب، یہ دنیا مردار ہے اور اس کے طلب کرنے والے کتے کی مانند ہے. اب دو جانور ہیں، ایک ہے کوا اور ایک ہے کتا. کتا بھی مردار کھاتا ہے اور کوا بھی مردار کھاتا ہے، یہ دونوں کھاتے ہیں. حدیث میں کس سے تشبیہ دی گئی، کوے سے کہ کتے سے؟ کتے سے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے اس پہ غور کیا تو 5 پوائنٹس لکھے انہوں نے. کوے اور کتے کا موازنہ کر کے اور دنیا دار شخص کا موازنہ کر کے ثابت کیا کہ دنیا دار شخص جو ہے یہ واقعی کتے کے زیادہ قریب ہے. جو حدیث میں آیا الدنیا جیفہ وطالبها کلاب، یہ دنیا مردار ہے اور اس کا طلب کرنے والا کتا. فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوا کسی مردہ کو دیکھتا ہے نا، کوئی مردہ لاش، کوئی مردہ اس کو جانور کوئی چیز مل جائے، وہ اور لوگوں کو اور کووں کو بھی بلاتا ہے، اپنی برادری کو بلاتا ہے، آؤ بھائی سب مل کے کھائیں. تو مل کے کھاتا ہے، مردار کھاتا ہے لیکن مل کے کھاتا ہے. اس کے برخلاف کتے کو اگر مردار مل جائے یہ اکیلا کھانا چاہتا ہے، یہ پھر اپنی برادری کو نہیں آواز دیتا. تو فرمایا کہ دنیا دار بندہ اسی طرح خاموشی کے ساتھ سب کچھ خود ہڑپ کرنا چاہتا ہے، کسی بھائی کو شریک نہیں ہونے دینا چاہتا. تو یہ کتے کے زیادہ قریب ہو گیا. حقیقت ہے کہ نہیں بتائیں؟ دوسری بات لکھی کہ کوا باقی مردار جانوروں کا گوشت تو کھا لیتا ہے لیکن مردہ کوے کا گوشت نہیں کھاتا، اپنی جنس کو چھوڑ دیتا ہے. باقی کو مردہ مرغی پڑی ہو، بلی ہو، کھا جائے گا، لیکن اگر مردہ کوا ہے نا تو کوا مردہ کوے کو کبھی نہیں کھائے گا، اپنی جنس کو چھوڑ دیتا ہے. لیکن کتا یہ ہر قسم کے مردار کو بھی کھاتا ہے، اور مردہ کتا اپنی جنس کا بھی ملے، اپنا بھائی بھی ملے تو اسے بھی کھاتا ہے. تو فرمایا کہ جو دنیا دار شخص ہوتا ہے اس کی بھی یہی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بھائی کا بھی حصہ کھا رہا ہوتا ہے. کاروبار میں شریک ہو، جان بوجھ کر ایسے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں کہ مجھے زیادہ مل جائے. تو یہ کتے کی مانند زیادہ ہو گیا. تیسری بات علماء نے لکھا کہ ایک کوے کو کسی جگہ مار دینا تو اس جگہ سے وہ عبرت حاصل کرتے ہیں، پھر وہاں نہیں آتے، دور نکل جاتے ہیں کہ بھئی یہاں نہیں جانا. جبکہ کتے کو کسی جگہ مار دیا جائے تو باقی کتے عبرت حاصل نہیں کرتے، وہاں آتے ہیں. فرمایا کہ دنیا دار شخص کی مانند بھی ایسے ہی ہے. دنیا دار شخص بھی اسی کی مانند ہے کہ یہ دوسرے بھائی سے عبرت نہیں پکڑتا، دوسرے لوگوں سے عبرت نہیں پکڑتا. اب کرسی کے لیے سب دوڑیں گے، حالانکہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ رات کو ملک کے صدر ہیں، صبح ملک بدر ہیں، رات کو وزیر اعظم ہیں، صبح اسیر اعظم ہیں، رات کو وزیر ہیں، صبح فقیر ہیں. یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن دوسرے کے انجام، برے انجام کو دیکھ کر کوئی عبرت حاصل نہیں کرتا اور پھر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. اس طرح کے اور بہت سارے معاملات، خالی کرسی نہیں، جوئے میں دیکھتے ہیں اور معاملات میں دیکھتے ہیں. چوتھی بات،
کوا دن میں تو کھاتا ہے، رات کو گھونسلے میں چلا جاتا ہے، اور کتا جو ہے یہ دن میں کھاتا ہے، رات کو اپنے اس شکار کے پاس، مردار کے پاس کھڑا رہتا ہے کہ کوئی اور نہ آ جائے، کسی اور کو آنے نہیں دیتا۔ تو فرمایا کہ دنیا دار جو ہے یہ ہر وقت دنیا کی سوچوں میں ہوتا ہے، سارا دن دکان کے اندر، نہ نماز کی فکر، نہ اور کسی دین کی، پاک دامنی کی، حلال حرام کی فکر، اور رات کو سارا ہی دکان اس کے اندر ہوتی ہے۔ یہ کتے کے زیادہ قریب ہوا۔ پانچویں بات، کوا جو ہے نا مردار کھاتا ہے، لیکن ملائم گوشت ہوتا ہے نا، نرم نرم، وہ کھا لیتا ہے، ہڈیاں چھوڑ دیتا ہے، اور کتا نرم گوشت بھی کھا لیتا ہے اور ہڈیاں بھی چچوڑتا ہے۔ اور جو دنیا دار بندہ ہوتا ہے وہ حلال بھی کھاتا ہے اور ساتھ حرام بھی کھا لیتا ہے، کچھ نہیں چھوڑتا وہ۔ تو اس طرح مثال دی کتے کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الدنیا جیفا و طالبوہا کلاب۔ اب ان ساری باتوں کا حل اور صبر کا، اس کا حل کیا ہے؟ ہم قناعت اختیار کریں، جو رب نے دیا اس پہ راضی رہیں، رب کی رضا پہ تقسیم رہیں، رب کی تقسیم پر راضی رہیں، رب کی تقسیم پر راضی رہیں، یہی اس کا حل ہے۔ اس پر آنا ہوگا، اگر نہیں آئیں گے تو ذلت اور رسوائی کے بعد رہنا پھر وہی ہے جو مقدر کا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کتے کی 10 صفات لکھی ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایک صفت ایسی ہے اگر کسی انسان کے اندر آ جائے تو ولی اللہ بن سکتا ہے۔ وہ کون سی صفات ہے ذرا غور سے سنیں۔ کتے کے اندر قناعت ہوتی ہے، جو مل جائے اسی پہ قناعت اختیار کر لیتا ہے، راضی ہو جاتا ہے۔ یہ صابرین کی صفت ہے۔ کتا اکثر بھوکا رہتا ہے، صالحین کی نشانی ہے۔ کسی کتے پر کوئی دوسرا کتا غالب آ جائے تو یہ جگہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، یہ راضیین کی رضا پہ حالات پہ راضی رہنے والوں کی نشانی ہے۔ اس کا مالک اسے مارے بھی صحیح تو مالک کو چھوڑ کے نہیں جاتا، یہ مرید صادق کی نشانی ہے۔ اس کا مالک پاس بیٹھا کھا رہا ہوتا ہے، اس کے اندر قوت بھی ہوتی ہے، قدرت بھی ہوتی ہے، چھین بھی سکتا ہے، لیکن دور بیٹھا تسلی سے دیکھتا رہتا ہے، کچھ نہیں کرتا، چاہے بھوکا بھی ہو۔ تو یہ فرمایا کہ یہ مساکین کی علامت ہے۔ جب مالک اپنے گھر میں ہو تو یہ دور جوتوں کے اوپر جا کے بیٹھ جاتا ہے، جوتوں والی جگہ پہ، ادنا جگہ پہ راضی ہو جاتا ہے، متواضعین کی علامت ہے۔ اگر اس کا مالک اسے مارے، دھتکارے، تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر ہو جائے گا لیکن پھر واپس لوٹ کر آ جائے گا، وہ پھر ٹکڑا ڈال دے پھر آ جاتا ہے، ناراض نہیں ہوتا، یہ خاشعین کی علامت ہے۔ دنیا میں رہنے کے لیے کتے کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا، یہ متوکلین کی علامت ہے۔ رات کو کم سوتا ہے، یہ محبین کی علامت ہے۔ اور 10ویں بات، جب مرتا ہے تو اس کی اپنی کوئی میراث نہیں ہوتی، یہ زاہدین کی علامت ہے۔ تو 10 صفات بتائیں کہ اتنی اچھی صفات اس کے اندر ہیں، کوئی ایک بھی انسان میں اگر ہو صحیح طریقے سے تو ولی بن جائے۔ لیکن یہ 10 صفات اس وقت ختم ہو جاتی ہیں جب اس کی حرص کی بات آگے آ جاتی ہے، کہ اس کے اندر ان 10 اچھی صفات کے ساتھ ایک حرص اور لالچ کی ایسی صفت ہے جو اس کی 10 کی 10 باتوں پہ پردے ڈال دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ کیا معلوم ہوا کہ بندے کے اگر انسان کے اندر بہت اچھی صفات ہو لیکن یہ حرص کی صفت بھی ساتھ ساتھ ہے، لالچ اور طمع کی، تو بس پھر شیطان اس سے نا امید نہیں ہوتا اور کہیں بھی یہ طمع اس کو ذلیل کروا کے چھوڑ دیتی ہے۔ حضرت جی فرماتے ہیں اسی کتاب میں مہلک روحانی امراض، یہ ہم سب منگوائیں، خریدیں اور اپنے گھروں میں رکھیں، پڑھا کریں، اس کو بار بار پڑھا کریں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں امریکہ گیا، اس زمانے میں حضرت جی نے ایک شوگر مل میں جنرل مینیجر تھے، تو کوئی بزنس وزٹ تھا، خیر امریکہ گئے تو وہاں جس فیکٹری سے ملنا تھا نا، کوئی لکھتے ہیں کہ مائکرو پروسیسر بنانے والی کوئی فیکٹری تھی، تو ان کے مینیجر نے شام کو کہا جی ہم آپ کو سیر کراتے ہیں۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ تو امریکہ کے مختلف علاقوں کی جس شہر میں تھے وہ سیر کراتے رہے، ڈرائیو کرتے رہے، کرتے کرتے ایک جگہ پہنچ گئے، یہ جو شاپنگ مال ہے نا، یہاں پہ دنیا کے بڑے بڑے امیر، شہزادے اور صدر اور وزیر اعظم، عام آدمی تو یہاں جا ہی نہیں سکتا، ہر چیز اتنی مہنگی ہے، اور بہت بڑے بڑے امیر، عام امیر بھی نہیں جا سکتا، عام آدمی نہیں، عام امیر بھی یہاں نہیں جا سکتا، اتنا یہاں کا سامان مہنگا ہوتا ہے۔ تو حضرت نے کہا مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، مہنگا ہو مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ وہ کہنے لگے جی آپ اتنے امیر ہیں؟
کہا نہیں امیر کی بات نہیں ہے، میری تما ہی نہیں ہے، سستا ہے یا مہنگا مجھے کیا۔ تو جب انسان اپنے آپ کو بے تما کر لیتا ہے نا تو بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ یہ جو پراپرٹی کے اندر ہمارے یہاں بوم آتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، ہماری تما ہی ہوتی ہے جو اس کو بڑھا رہی ہوتی ہے۔ آج سے 30-40 سال پہلے، 50 سال پہلے یہ حال نہیں تھا ہمارے یہاں پراپرٹی کا، کہ ہمارے بڑوں میں تما نہیں تھی، ہمارے اندر تما آ گئی ہے۔ تو اس وجہ سے بہت کچھ، کتنوں کی پیسے بنتے بھی ہیں، کتنوں کے بگڑتے بھی ہیں۔ اور اگر چلے جائیں 100-200 سال پہلے تو یہ سب چیزیں نہیں تھیں، زندگی کے اندر سکون تھا۔ جتنی ہمارے اندر تما بڑھتی چلی جا رہی ہے نا، اتنا بے سکونی، پریشانی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اچھا، تما صرف مال سے تعلق نہیں ہے، کھانے پینے سے بھی اس کا تعلق ہے۔ جب طبیعت میں کھانے پینے کی تما اور حرص آ جائے نا تو انسان کو پھر ہر چیز کھانے کی عادت بہت زیادہ پڑ جاتی ہے۔ زیادہ کھانے سے عقل کمزور ہوتی ہے، آئی کیو لیول جو ہے نا ویک ہوتا ہے۔ آئی کیو لیول کے اوپر جب دیکھا گیا نا کہ کن لوگوں کا آئی کیو لیول زیادہ اچھا ہے، یعنی بات کو جلدی اور اچھے انداز سے سمجھنے کی صلاحیت، ذہنی استعداد کن کی اچھی ہوتی ہے، تو اس کے تجربے میں انہوں نے بتایا گیا جن کے وزن کم ہوتے ہیں عام طور سے آئی کیو لیول ان کا زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ جو موٹے بھی تھے اور عقل مند بھی تھے، ورنہ عام طور سے موٹے لوگوں کے اندر عقل کم ہوتی ہے، ان کا آئی کیو لیول کم ہوتا ہے۔ تو زیادہ کھانا کھانے سے عقل پہ بھی پردے پڑ جاتے ہیں، اور کم کھانا کھانا یہ صحت کی علامت ہے۔ صحابہ کرام نے 24 گھنٹے میں ایک کھجور کھا کے بھی جہاد کیا، اور آج میڈیکل سائنس لکھتی ہے اگر کوئی شخص 3 کھجوریں کھا لے نا ایک دن میں تو بھوک کی وجہ سے اس کو موت نہیں آ سکتی 2-3 دن میں، کتنی نیوٹریشن اسے مل جاتی ہے۔ تو ہم لوگ جو ہے نا عادت کی وجہ سے کھاتے ہیں، بھوک کی وجہ سے کم کھاتے ہیں۔ بھئی دوپہر کا کھانا ہے، دوپہر کا وقت ہو گیا، کھانا کیا، اب کھاؤ۔ اب شام کی چائے کا وقت ہو گیا، کھاؤ۔ اب رات کے کھانے کا وقت ہو گیا، کھاؤ۔ صبح ناشتے کا وقت ہے، کھاؤ۔ ہم اپنی عادت کے مطابق کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہم ایک قسم اگر اپنی عادت بنا لینا، جب تیز بھوک لگے تب کھائیں، تھوڑی سی بھوک ہو کھانا چھوڑ دیں، کتنی بیماریوں سے ہم ویسے بچ جائیں گے۔ لیکن یہ بھی تما ہوتی ہے، یہ بھی کھا لوں، یہ بھی کھا لوں، کھانا کھانے کے بعد یہ بھی کھا لوں۔ اب ایک آدمی کو شوگر ہے، وہ میٹھا پہلے پکڑ رہا ہے، ایک کو بلڈ پریشر ہے، وہ ذرا نمکین نمکدار چیز پہلے پکڑ رہا ہے۔ یہ بھی تما ہوتی ہے جو بندے کو مرواتی ہے۔ تو کھانے پینے کی بھی تما ہوتی ہے۔ مدینہ طیبہ میں ایک حکیم صاحب آ گئے، انہیں کسی نے بتا دیا تھا، یہ پتہ لگا تھا کہ بھئی ادھر اور کوئی حکیم کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم ادھر بیٹھتے ہیں، بڑی پریکٹس ہوگی، بڑا مزہ آئے گا، لوگ آئیں گے۔ ادھر کوئی آئے ہی کوئی نہیں۔ وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے جی میں تو آیا تھا، بڑا کام چلے گا، ادھر تو فاقے کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس کوئی بھی نہیں آتا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ بیمار نہیں ہوتے، یہ بہت کم ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کھانا اس وقت کھاتے ہیں جب بھوک میں تیزی آ جائے، اور اسے چھوڑ دیجیے جب تھوڑی سی بھوک باقی ہو، بیمار ہی نہیں ہوتے۔ ہماری یہ عادت ختم ہو چکی، کس وجہ سے؟ تما کی وجہ سے، کہ تما ہی ختم نہیں ہوتی۔ آپ کو ایک واقعہ سنائیں۔ حضرت مرشد عالم مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ کون سے شہر سے تھے جی، کوئی بتائیں؟ چکوال سے۔ اچھا جی، ان کے جو سب سے بڑے بیٹے تھے ان کا نام کوئی بتا سکتا ہے جی؟ جی مولانا عبد الرحمن قاسم، چکوال میں۔ یہ بات ہے جب ختم نبوت کی تحریک چل رہی تھی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد کا نام کسی کو معلوم؟ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس تحریک کو لے کے چل رہے تھے۔ تو ان دنوں تحریک میں کافی جوش تھا، اور جیل بھرو تحریکیں چل رہی تھیں، لوگ جاتے تھے اور جا کے اپنی گرفتاریاں جیلوں میں پیش کرتے تھے۔ تو اسی طرح اس زمانے میں تھا، تو حضرت مولانا عبد الرحمن قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی جو ہے نا وہ اپنی گرفتاری پیش کر دی، ان کو بھی جیل میں ڈال دیا۔ اب یہ لوگ کوئی اخلاقی مجرم تو نہیں تھے، ایک کاز کے لیے تھے۔ تو جیل والوں کو، جیلر کو بھی پتہ تھا، پولیس کو بھی پتہ تھا کہ بھئی یہ وہ عام قیدی نہیں ہیں، تو ان کو اندر جو ہے نا جیل کی حدود کے اندر کہیں آنے جانے کی اجازت ہوتی تھی، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ اب جی سینکڑوں لوگ آتے تھے۔
اچھا ان کو بھی جیل میں ڈالا گیا، یعنی کہ چلے گئے۔ ایک اور بزرگ تھے حضرت مولانا غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ القرآن بہت مشہور ہیں، جن کا تفسیر کا درس پورے ملک میں مشہور تھا۔ یہ بھی جب آ گئے تو جیل انتظامیہ نے کہا کہ دو بڑے نام آ گئے، ان دونوں کو ایک ہی کمرے میں رکھ دو، ان سے ملنے بھی لوگ آئیں گے، ان سے ملنے بھی آئیں گے، ان دونوں کو اکٹھا کر دو۔ انہوں نے اکٹھا کر دیا۔ اب جناب روز ان کو ملنے کوئی آتا، کوئی مٹھائی لائے، کوئی بسکٹ لائے، کوئی کچھ لائے، کوئی کچھ لائے۔ اب ان کے پاس ڈھیر لگ جاتے۔ اب انہوں نے سوچا بھی روز ڈھیر لگ رہا ہے، کیا کریں؟ ان کا بھی روزانہ صبح ناشتے میں نا جتنا ہمارے پاس سارا دن اسٹاک جمع ہوگا، اس حساب سے اگلے دن اپنے پاس ناشتہ لگا لیا کریں گے، لوگوں کو بلا دیا کریں گے۔ تو کسی دن ناشتے میں 20 کی دعوت کرتے، کسی دن 30 کی، کسی دن اس طرح 40 کی، تو روز یہ چل رہا تھا۔ تو ایک دن جیل میں ایک اور صاحب بھی آ گیا، ان کا نام تھا مولا بخش، وہ بھی چکوال کے تھے۔ مولانا غلام اللہ صاحب کو نہیں پتہ تھا کہ کتنا کھانے پینے میں مشہور ہے اور پیٹو ہے۔ مولانا عبدالرحمن قاسم صاحب جانتے تھے کہ یہ تو بہت کھاتا ہے۔ خیر چیزیں تو ان کے پاس جمع ہوتی تھی، روز ناشتہ لگتا تھا۔ تو مولانا غلام اللہ صاحب نے ان کو مولا بخش کو کہہ دیا، بھائی کل میرے ہاں ناشتے میں آپ نے آنا ہے میرے کمرے میں۔ اس نے کہا جی ضرور آئیں گے، بڑے شوق سے آئیں گے۔ اب خیر رات کو جب یہ ملے تو دیکھا آج کیا موجود ہے، تو دیکھا جی 10 کلو مٹھائی آ چکی ہے۔ 10 کلو، کبھی 10 کلو مٹھائی ہے تو اندازاً 30-40 آدمی تو کھا لیں گے نا، تو اس حساب سے چائے بنا لیتے ہیں۔ تو ڈیوٹی یہ لگی کہ مولانا عبدالرحمن قاسمی چائے بناتے تھے، وہ مٹھائیوں کو جمع کر کے سرو کر دیتے تھے، تو مل جل کے کام ہو جاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا بھائی 10 کلو ہیں تو کل ایسا کرتے ہیں نا، اتنے آدمیوں کی 30-40 بندوں کی چائے بناتے ہیں اور اس طرح سے کر لیتے ہیں۔ اور ہاں آج میں نے نا وہ بندہ آیا تھا مولا بخش، اس کو بھی بلایا۔ کہ حضرت مولا بخش کو آپ نے بلایا، پھر 30 بندوں کو بلا کے کیا کر رہے ہیں آپ نے؟ وہ تو بہت کھانے پینے والا، بہت پیٹو ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا بھائی دیکھو ایسا کرتے ہیں، میں دعوت تو دے چکا ہوں، اب سب سے پہلے اسی کو بلاتے ہیں، اس کو کے سامنے رکھتے ہیں 10 کلو مٹھائی بھی اور چائے بھی، جو بچ جائے گا اس حساب سے پھر جتنے لوگوں کو بچ جائے گا اتنوں کو بلا لیں گے۔ ہم کہتے ہیں نہیں یہ بات بھی ٹھیک ہے، تو پہلے اس کو بلا لیتے ہیں، نمٹ جائے گا پھر باقی بعد میں دیکھ لیں گے۔ اب جناب صبح اس کو اکیلے بلایا اور وہ 10 کلو مٹھائی ساری رکھ دی، اور انہوں نے جو چائے بنائی ہوئی تھی 30-40 لوگوں کے لیے وہ بھی ساری۔ اب یہ مٹھائی کھاتا چلا جائے، حضرت مولانا عبدالرحمن قاسمی چائے ڈالتے چلے جائیں، چائے پیتا جائے، مٹھائی کھاتا جائے، 10 کی 10 کلو پوری اکیلے ہی کھا گیا اور ساری چائے بھی پی گیا۔ تو بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، پھر کہنے لگے جی اور ہے کچھ؟ کہنے لگے اور تو کچھ نہیں۔ کہا اچھا پھر مجھے جانے تو ناشتہ واشتہ بھی کریے جا کے، کہ جی آج میرا ناشتہ چودھری فضل الہی صاحب کے پاس ہے، جا کے ناشتہ بھی کرنا ہے ابھی۔ تو یہ حضرت مولانا عبدالرحمن قاسم صاحب نے مسجد میں بیٹھ کے حضرت فرماتے ہیں کہ سنایا، حضرت نے سنا، پھر اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، میں یہاں سے آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ تو انسان جب کھانے کی طرف چلا جائے تو انتہا ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ اسی طرح انسان اگر کم کرنا چاہے نا تو روز ایک نوالا کم کرے نا تو بہت اپنے آپ کو یہ کم کر سکتا ہے۔ ہم جتنا کھاتے ہیں نا، یقین کر لیجئے ہماری جسمانی ضرورت اس سے میں 25% پہ پوری ہو جاتی ہے، 75% تو ہم خالی چبانے اور ذائقے کے لیے کھا رہے ہوتے ہیں، وہ تو آ کے خالی نکل رہا ہوتا ہے، ہمارے جسم کا حصہ نہیں، وہ بن رہا ہوتا۔ اچھا جب انسان پیٹ بھر کے زیادہ کھانا کھاتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے؟ شکم سیری کا نتیجہ ہے شہوت۔ جتنے ہم اعضاء کو کھلائیں گے پلائیں گے اتنی ہی ہمارے اندر شہوت جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ جتنا کم کھانا کھائیں گے یہ کنٹرول ہوگی، جتنا زیادہ کھانا کھائیں گے یہ بڑھے گی۔ عام طور پر اس کا تعلق زیادہ کھانا کھانے سے ہوتا ہے۔ شہوت کیا ہے جی؟ اب کسی سے پوچھو تو ایک ہی بات ذہن میں آئے گی کہ مرد کا عورت کی طرف میلان۔ نہ، یہ ادھوری بات ہے، پوری بات نہیں۔ شہوت کئی چیزوں کی ہے، شریعت میں بہت جامع لفظ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں اس میں، یہ بھی ہے، لیکن صرف یہی نہیں ہے۔ ہم جب شہوت کا لفظ آتا ہے نا تو اس کو بس اسی پر لے آتے ہیں، دوسری باقی ساری باتیں بھول جاتے ہیں۔ تو جسم کے مختلف اعضاء ہیں اور سب کی شہوت اپنی ہے، یعنی شہوت، طلب، شوق، رغبت، اس طرح سے آپ اس کو سمجھ لیجئے۔ شہوت شکم، پیٹ کی شہوت، وہ کیا کہ بس کھاؤ پیو، چٹور پن کی عادت، یہ بچوں کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے، پیٹ کی شہوت۔ دوسری ہے آنکھ کی شہوت،
اور آنکھ کی شہوت میں بھی ڈیٹیل ہے، خالی یہ نہیں کہ لڑکے کو لڑکی ہی اچھی لگے، مرد کو عورت ہی اچھی لگے، کوئی خوبصورت منظر بھی اچھا لگ سکتا ہے، اپنے آپ کا بننا سنورنا بھی اچھا لگ سکتا ہے، یہ عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ ان کا دل کرتا ہے بعض مرتبہ کہ سوٹ ایسا خریدیں کہ کسی کو پتہ نہ لگے کہ میں نے خرید لیا، سلوائیں ایسی جگہ سے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اس کو اگر دھلوانے کی ضرورت ہے تو بھی خاموشی سے دھلوائیں، پیک کر کے بھی رکھیں، کسی کو پتہ نہ لگے، تاکہ جب میں اچانک کسی فنکشن میں پہن کے جاؤں تو سب کو لگے کہ یہ بڑا نیا اور اچھا سوٹ ہے۔ یہ ان کی خواہش ہوتی ہے۔ ابو نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ ایک رشتہ دار خاتون، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت کے درجات بلند فرمائے، نیک تہجد گزار پاکیزہ خاتون، نیک عورتوں کے اندر بھی یہ کہیں نہ کہیں ہوتا ہے، تو وہ جناب اپنے لیے کوئی سوٹ لے کر آئیں اور لا کے رکھ دیا، چند ہفتے نہ پہن سکیں تو وہ دیکھا کہ وہ والا سوٹ تو اس جیسا تو کسی اور نے بھی پہن لیا ہے، اس کے بعد انہوں نے کسی ماسی کو دے دیا، خود نہیں پہنا، کہ تو پہلے مجھے پہننا تھا، اب کسی اور نے پہن لیا تو کیا، اب اس کا کیا مزہ۔ تو ان کی دل کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ایسے دنیا میں رہیں جیسے حور عین رہتی ہے، تو بھئی وہ تو جنت میں ہی جا کے ہوگا۔ مرد اپنی نمازوں میں اپنے کام کاروبار کو سوچ رہے ہوتے ہیں، اور عورتیں اپنی نمازوں میں کلر میچنگ کو سوچ رہی ہوتی ہیں، وہ تھوڑی کاروبار کو سوچ رہی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال تو یہ بھی شہوت کی ایک قسم ہے۔ ایک قسم ہے شہوت فرج، شرمگاہ والی شہوت، جس کو ہم واقعی سمجھتے ہیں شہوت، تو یہ بھی قسم ہے۔ اور ایک ہے شہوت قلب۔ شہوت قلب کیا چیز ہے جی؟ شہوت قلب ماں کے اندر اپنے بچوں کے بارے میں بہت زیادہ ہوتی ہے کہ دل کی تڑپ، لگن، توجہ ادھر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح شہوت قلب کی ایک شہوت یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر آتا ہے میں بہت نیک بن جاؤں، میں ولی اللہ بن جاؤں، اور میں اتنے لوگوں کو روز کھانا کھلاؤں، میں مسجد بناؤں، میں یہ کروں، یہ سب شہوت ہی ہے کہ بھی میری یہ خواہش میرے اندر آ جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کے لیے ایک شہوت بنائی، اور میری شہوت اللہ نے قیام اللیل، تہجد میں رکھی کہ تہجد سے وہ خواہش پوری ہو جایا کرتی تھی۔ اور ایک ہے شہوت خفیہ۔ شہوت خفیہ بھی آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے اوپر یہ خفیہ شہوت سے بڑا خوف آتا ہے۔ یہ شہوت خفیہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے اندر سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے، اظہار اس کا مختلف طریقوں سے کرتا ہے لیکن اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک صحابی نے پوچھا یہ خفیہ شہوت کیا ہوتی ہے یا رسول اللہ؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ صبح اٹھتا ہے، کہتے ہیں آج میرا نفلی روزہ ہے، آج میں نے روزہ رکھنا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد بیوی کے اوپر نظر پڑتی ہے، کہتا ہے چلو روزے کی قضا بعد میں کر لیں گے، پہلے ذرا بیگم کے ساتھ وقت گزار لیں، تو یہ اپنی خواہش کو پورا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ خفیہ شہوت ہوتی ہے۔ جیسے بہت سارے بوڑھے کیا کہتے ہیں کہ جی تو ہماری بچی جیسی ہے، حالانکہ غیر محرم ہوتی ہے، یہ تو میری بیٹی ہے جی، اصل کے اندر وہ اپنی شہوت خفیہ پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں سے اس وجہ سے ناراض ہوتے ہیں کہ تمہاری بہن جو میری سالی ہے ان سے پردہ کیوں کرتی ہے؟ کیا میں اس کا بھائی نہیں ہوں، میری بہن نہیں ہے؟ اصل میں یہ اپنی خفیہ شہوت پوری کر کے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، ورنہ شریعت نے جب کہہ دیا ہے کہ اس کو دیکھنا منع ہے، پھر کیوں اس بات کی تاکید کرتے ہیں، کیوں اصرار کرتے ہیں، کیوں اپنی بیویوں سے ناراض ہوتے ہیں؟ کتنی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ جی اس نے کیوں مجھ سے پردہ کیا؟ یہ خفیہ شہوت کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں، نام دوسرے دے رہے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم جان لو کہ موت کے بعد تمہیں کیا کیا حالات قبر میں پیش آنے والے ہیں، تم کبھی شہوت یعنی اشتہا کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، تم کبھی اشتہا کے ساتھ پانی نہ پیو، تو اس شہوت کا علاج کیا ہے کہ موت کی یاد، قبر کی یاد۔ ابھی جو شہوت دی اللہ نے، اس کے کیا مقاصد تھے؟ دو باتیں۔ پہلی ایک نسل انسانی کا بقا، کہ یہ چلتا رہے قیامت تک سلسلہ، اگر یہ نہ ہو تو نسل انسانی کی بقا بھی نہ رہے۔ اور دوسری بات، اللہ رب العزت نے ایک اس میں ایسی لذت رکھی، بتایا کہ دیکھو دنیا کے اندر رہتے ہوئے تمہیں اس میں یہ لذت محسوس ہوتی ہے کہ کتنی دفعہ عقل ہی ختم ہو جاتی ہے انسان کی، وہ گناہ کر بیٹھتا ہے،
لیکن یہ نعمت جب جنت میں 100 گنا زیادہ بڑھ کے ملے گی اور ہر طرح کی آسانی ہوگی، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تو وہاں کے لیے تم فکر کرو، وہاں تم آگے آؤ اور بڑھو۔ کھانے پینے کی شہوت کے متعلق حدیث کے اندر آتا ہے، مومن اپنے عیال کی شہوت کی وجہ سے کھاتا ہے، گھر والے کہتے ہیں آئیے ہمارے ساتھ کھائیے بیٹھیے، تو ان کی وجہ سے کھاتا ہے، اور منافق کی شہوت کی وجہ سے اس کے گھر والے اس کے ساتھ کھاتے ہیں، اس کے اندر اپنی اتنی شہوت ہوتی ہے کھانے پینے کی۔ اور جو نامحرم کے اوپر شہوت بھری نگاہ ڈالتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، کسی نے کسی عورت کے چہرے کے اوپر دیکھا شہوت کے ساتھ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے اندر آگ کے اندر گرم کی ہوئی سلائیاں پھیریں گے۔ تو ڈرا بھی دیا کہ دیکھو بچو، اور دوسری طرف بڑی مزیدار خبر بھی دے دی، فرمایا کہ جو نامحرم کو دیکھ سکتا ہو، قدرت ہو نہ دیکھے، ہر جھکنے والی نگاہ کے بدلے رب کا دیدار ملے گا۔ یہ دیکھ سکتا ہے، شہوت کی نگاہ ڈال سکتا ہے، نہ دیکھے، آنکھوں کو بچا لے، جھکا لے، تو اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ایک نعمت ہے جس کو کہتے ہیں حیا، یہ عطا فرمائی۔ حیا والی نعمت اللہ رب العزت نے انسان کو دی۔ جتنی حیا زیادہ ہوگی انسان برائی کے کام اتنے کم کرے گا۔ جب حیا نکل جائے گی پھر تو جو کہتے ہیں نا جو چاہے کرو، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مردوں کے اندر بھی شہوت ہے اور عورتوں کے اندر بھی شہوت ہے۔ عورتوں کے اندر حدیث کے اندر آتا ہے کہ مردوں سے 99% زیادہ شہوت ہوتی ہے، مردوں میں کم ہوتی ہے، لیکن عورتوں کے اندر اللہ نے حیا کا مادہ اتنا زیادہ رکھ دیا کہ حیا اس کو کنٹرول کر کے رکھتی ہے۔ حیا اس کو کیا کرتی ہے؟ کنٹرول کر دیتی ہے۔ مرد کے اندر بھی حیا ہو تو با حیا بندہ کنٹرول میں رہے گا، عورت کے اندر حیا ہو تو یہ کنٹرول میں رہے گی، اگر حیا نہ ہو تو دونوں بے قابو ہو جائیں گے۔ اور عورت کے اندر اگر حیا نہ ہو، جوان بچی کے اندر اگر حیا نہ ہو، وہ کتنا بے قابو ہوگی، الامان والحفیظ۔ کچھ عرصہ پہلے ایک نوجوان ہے یہاں میرے پاس، مجھ سے ناراض ہوئے، لیکن جی آپ کیا نوجوانوں کو کہتے رہتے ہیں کہ یہ موقع پرست ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں۔ اس نے کوئی میرا بیان سنا ہوگا حیا کے اوپر، جس میں میں نے نوجوانوں کو ڈانٹ پلائی ہوگی کہ جی کیا آپ ہر وقت کہتے رہتے ہیں، آپ کبھی آئے نا ہمارے ساتھ، آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکیزہ نوجوان یا عام نوجوان بھی جو گناہوں میں نہیں ڈلنا چاہتا، پڑھنا چاہتا، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہتا ہے، یہ نوجوان بچیاں اس کو اتنا خراب کر دیتی ہیں کہ آپ کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ کیونکہ حیا اگر نکل جائے، جب حیا نکل جاتی ہے تبھی تو یہ جملہ آتا ہے نا، میرا جسم میری مرضی۔ تو جب عورت کے اندر سے حیا نکال دی جائے تو یہ مرد سے زیادہ فتنہ پیدا کرنے والی ہے۔ اور یہ کنٹرول کرنے کے لیے ایک تو حیا کی ضرورت اور دوسرا بھوک کی ضرورت۔ جتنا انسان روزے رکھے گا کثرت سے اور کم کھائے گا، یہ کنٹرول ہوگی۔ اب آج کل کے نوجوانوں کو کھلاتے بھی خوب ہیں، ان کی مرضی کے کھلاتے ہیں، ایک تو گھر کا بنا ہوا کھاتے ہیں، پھر رات کو فوڈ پانڈا بھی منگواتے ہیں کہ نہیں منگواتے ہیں؟ چل رہا ہے نا یہ سارا کچھ اب گھروں میں، آپ کے یہاں نہیں ہوگا چلے، لیکن نوجوانوں سے پوچھیں۔ اب کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے کہنے لگے جی میرا 8 سال کا بیٹا ہے، اس کو کوئی اپنے لیے نا بنیان خریدنی تھی، تو اس نے موبائل کے اوپر ہی آرڈر کر کے گھر منگوا لی، مجھے بھی نہیں کہا۔ تو اب تو اگلی نسل تو یہ ہے، اب جب کھانے کھائیں گے مزیدار اپنی مرضی کے اور پیٹ بھر کے کھائیں گے، شادیاں ہم کریں گے تاخیر سے، پھر ان کی جوانیاں پاک دامن کیسے رہیں گی؟ شہوت پوری کرنے کے لیے جائز طریقے ہیں، جلد سے جلد نکاح اور سادگی کے ساتھ نکاح۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب انسان اپنی بیوی کے قریب ہوتا ہے اس کو اجر ملتا ہے۔ صحابہ حیران ہوئے، یہ تو اپنی ضرورت خواہش پوری کر رہا ہے، اجر کس بات کا؟ آپ نے سمجھانے کے لیے پوچھا اگر یہ کسی کے غیر محرم کے ساتھ کرتا تو گناہ ہوتا کہ نہ ہوتا؟ تو جی ضرور ہوتا، کہ پھر یہاں پہ پھر اللہ نے اجر بھی رکھا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ضرورت خواہش بھی پوری ہو اور اجر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے۔ اچھا ایک اور بات، اس شہوت کا تعلق شرمگاہ سے کم ہے، اصل تعلق اس کا دماغ سے ہے۔ اس کا اصل تعلق دماغ سے ہے۔ جو بندہ جس کے دماغ میں ہر وقت یہ سوچیں چل رہی ہوتی ہیں نا، وہ پھر گناہ کرتا ہے، اور شیطان امید میں رہتا ہے، خیالات آتے جاتے ہیں دماغ میں، ہر وقت آئیں گے جائیں گے، یہ چلتا رہے گا سلسلہ۔
بہترین بندہ وہ ہے جو ان خیالات کو، برے خیالات کو اندر رکنے نہ دے، اس کو دور کرے۔ جو شخص برے خیالات کو روکے گا، اس سے لذت لینی شروع کرے گا، یہ ضرور گناہ کی طرف بڑھے گا۔ گناہ بعد میں ہوتا ہے، پہلے خیالات آتے ہیں۔ جب خیالات آئیں تو ہم سوچ لیں کہ ہم ان برے خیالات سے اللہ تعالیٰ کے لیے ناراض ہیں، ہم نے ان کی طرف دیکھنا ہی نہیں، سوچنا ہی نہیں۔ ایسے محفل میں بیٹھے ہو نا، 10 لوگ بیٹھے ہیں، ایک سے ہماری ناراضگی ہے تو اس کی طرف نہیں دیکھتے ہم، تو بھئی بہت سارے خیالات آ رہے ہیں، ہم برے شیطانی شہوانی خیالات سے اللہ کے لیے ناراض ہو جائیں۔ اور دوسرا، ہم ذکر کی کثرت کریں۔ جب ذکر کی کثرت کریں گے، ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ فکر کی گندگی ذکر کی کثرت سے دور ہو جاتی ہے۔ اب ذکر ہم کثرت سے نہیں کرتے، یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کسی سے پوچھو جی بیعت ہونے کے بعد مراقبہ کرتے ہیں؟ ہاں جی کرتے ہیں۔ کتنا؟ 5 منٹ۔ کتنی دیر روز ہوتے ہیں؟ 6 منٹ، 7 منٹ، 2 منٹ۔ بھئی کوئی 5 منٹ اگر روز پڑھے تو وہ پہلی درجے کی کلاس بھی نہیں کلیئر کر سکتا، وہ کلاس 1 میں بھی نمبر نہیں لے سکتا، تو وہ اتنے نمبر کہاں سے لے لے گا کہ اللہ کا قرب پالے 5 منٹ کے مراقبے سے؟ اگر یہاں ٹاؤن شپ میں اگر ہم بور کرنا چاہیں، اور اگر یہاں 200 فٹ نیچے پانی ہو، مجھے نہیں پتا کتنا ہے، اگر 200 فٹ ہو، اگر ہم 50 فٹ کے 4 بور کر دیں تو پانی نکل آئے گا؟ نہیں نکلے گا۔ 200 فٹ اکٹھا جانا پڑے گا، اس کام کو پورا کرنا پڑے گا۔ ہر چیز کا ایک معیار ہوتا ہے، تو مراقبے کا وقت ہمیں بڑھانا ہوگا۔ آج کل کے نوجوانوں کی مثال حضرت جی لکھتے ہیں، ماچس کی تیلی کی مانند ہے، ذرا سا رگڑو تو آگ نکلتی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، ماچس کو رگڑو تو آگ نکلتی ہے کہ نہیں؟ اب نوجوانوں کے اندر شہوت بھری ہوتی ہے، مسجد سے باہر نکلے، کسی غیر محرم پہ نظر پڑی، رگڑ لگ گئی، آگ لگ گئی۔ پھر کہیں گئے، پھر کسی کے اوپر نظر پڑ گئی، پھر اندر سے آگ لگ گئی۔ یہ کنٹرول کیسے ہوگی؟ یہ کہ ذکر کی کثرت سے کنٹرول ہوگی۔ جب ہم ذکر کی کثرت، مراقبے کی کثرت، اللہ والوں کی صحبت میں کثرت سے آنا جانا رکھیں گے، پھر ہماری یہ کیفیت کنٹرول ہو جائے گی۔ حضرت جی نے 2 واقعے لکھے ہیں اسی کتاب میں، ایک 80 سال کے بوڑھے کا اور ایک 30 سال کے جوان کا۔ فرمایا کہ ایک 80 سالہ بوڑھے صاحب تھے، وہ میرے پاس آئے، ملاقات ہوئی، نیک آدمی، مخیر آدمی۔ اچانک ایک دم اس نے میرے پاؤں پکڑ لی، حضرت فرماتے ہیں۔ تو میں حیران ہوا کہ بھئی کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو کہنے لگا حضرت میرے لیے دعا کر دیں، 80 سال کا بوڑھا ہو چکا ہوں، جسم میں تو قوت نہیں ہے، عملاً تو میں کوئی ایسے کام نہیں کر سکتا، لیکن یہ شہوت ختم نہیں ہوتی، دماغ پہ ہر وقت چھائی ہوئی ہے۔ 80 سال کا بوڑھا۔ دوسری مثال حضرت نے لکھی، فرمایا کہ اگر انسان محنت کرے تو عین جوانی میں بھی اس کی سوچ پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک حافظ صاحب ہیں، ماشاءاللہ ذاکر شاغل ہے، اپنا کاروبار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں چائنا گیا اور وہاں ایک فیکٹری میں کوئی چیز خریدنی تھی، اور وہاں 2-3 لڑکیاں تھیں، کمپنی کی ڈائریکٹر اور اس کی اسسٹنٹ وغیرہ۔ 4 گھنٹے میٹنگ چلتی رہی، پروڈکٹ نالج پہ اور پروڈکٹ کے اوپر، اسپیسیفیکیشنز کے اوپر ڈسکشن ہوتی رہی۔ فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا حضرت 4 گھنٹے اس میٹنگ میں رہا، 3 لڑکیاں وہاں موجود تھیں، اور اللہ کی قسم آج میرے سامنے وہ آ جائیں تو میں انہیں پہچان نہیں سکتا۔ ان 4 گھنٹوں میں پوری میٹنگ تو کی، پوری بزنس ڈیل مکمل کی، لیکن اس کی شکل کو کسی کو نہیں دیکھا۔ جب انسان ذکر کر لیتا ہے تو اللہ یہ کمانڈ بھی دے دیتے ہیں۔ پھر حضرت فرماتے ہیں کہ اس نوجوان نے کہا کہ جب میں اس میٹنگ کے بعد واپس آیا تو 3 دن تک ایمانی حلاوت ایمانی اتنی محسوس ہوئی، زندگی میں اتنا لذت اور مزہ تھا ایمان کا کہ وہ زبان سے بیان ہی نہیں ہو سکتا۔ تو فکر کو اگر کنٹرول کر لیا جائے ذکر کے ساتھ، کثرت ذکر کے ساتھ، تو نوجوانی میں بھی انسان کو اچھی سوچ اور پاک دامنی مل جایا کرتی ہے۔ اور اگر کنٹرول نہ کیا جائے تو 80 سال کی عمر میں بھی یہ شیطانی خیالات دور نہیں ہوتے۔ اور اس کا بہترین حل تو یہی ہے کہ جتنی جلدی شادی کر دی جائے نوجوانوں کی اتنا اچھا۔ بھئی کوئی تقاضے کو کتنا دبائے، ایک آدمی کو بھوک لگی ہوئی ہو، وہ آپ کے پاس آئے، آپ کہہ جی 100 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لو، وہ پڑھ کے پھر واپس آیا جی پھر بھوک ختم نہیں ہوئی، ابھی 100 دفعہ درود شریف پڑھ لو، وہ پھر پڑھ کر آیا اچھا جی ذرا 4 رکعت نفل بھی پڑھ لو، تو اس سے کیا اس کی بھوک ختم ہو جائے گی؟ اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، 2 روٹی کھلا دو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب نوجوان ہے، اس کے اندر خواہشات پیدا ہو چکی ہیں، قدرت نے رکھی ہیں، وقت کا اور عمر کا تقاضا ہے، کب تک کوئی دبا لے گا باتوں سے؟ ماں باپ خود بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، ان کے جذبات ٹھنڈے پڑ چکے ہوتے ہیں، ان کی تو وہ جوانی کی کیفیت اب نہیں ہوتی۔
لیکن وہاں تو آگ ہوتی ہے جوانوں میں. تو اس کا بہترین حل جو شریعت نے بتایا کہ جلد سے جلد شادی کرنا. اللہ تعالیٰ ان باتوں کی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. حدیث کے اندر تو یہ آیا کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو اگرچہ کسی مادہ بکری کی پوشیدہ اعضاء ہی کیوں نہ ہوں. اس کو بھی دیکھنے سے نبی علیہ السلام نے منع کیا. ایک زمانہ تھا امت میں بہت پاکیزگی کا، حیا کا گزرا ہے، اب تو ان باتوں کا تصور بھی نہیں ہے. آج میں یہ بات جو بتانے لگا ہوں تو ہو سکتا ہے کوئی انکار ہی کر دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے جی. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک لڑکا آیا، نوجوان جو بالغ تھا، شاید 15-17 سال اس کی عمر تھی. کہنے لگا حضرت کیا مرد اور عورت کی جسمانی ساخت میں کوئی فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک جیسے ہوتا ہے. آج تو ہمارے 6 سال کا بچہ بھی انٹرنیٹ جس کے ہاتھ میں ہو وہ بہت کچھ بتا سکتا ہے. 8-9 سال کی عمر میں تو لاہور میں بالغ آنے شروع ہو گئے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. 2-3 کلاس کا بچہ جب بالغ ہو جائے، شادی ہم نے کرنی ہے جب تک کہ وہ تعلیم پوری نہ کر لے، اپنے پاؤں پہ نہ کھڑا ہو جائے، اور بے پردہ مائیں خالائیں بہنیں، بے پردہ خاندان، اور میوزک اور پیٹ بھرے ہوئے مرغن کھانے، یہ سب کچھ ہو تو پاک دامنی کہاں ملے گی؟ تو 2 چیزیں ذکر ہوئی، طمع اور حرص، لالچ جو تھی. اس کا علاج کیا؟ اللہ کی رضا پہ، اللہ کی تقسیم پہ انسان راضی رہے، قناعت کرے کہ جو رب نے دیا ہے وہی مل کے رہنا ہے. میری جلد بازی اور طمع سے میں ذلیل اور رسوا تو ہو سکتا ہوں، مقدر سے زیادہ تو نہیں پا سکتا، اور آخرت کے گناہوں کا الگ مرتکب ہوں گا. اور دوسری چیز جو ذکر ہوئی شہوت کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک تو روزے کی کثرت، آخرت کی فکر، اور ایک پریکٹیکل بھی ہے. وہ کیا؟ کسی وقت نہ موم بتی یا لائٹر یا چولہے کے اوپر نہ آگ جلا کے ہاتھ اوپر رکھ کے دیکھے، سوچے کہ میں کتنی دیر اسے برداشت کر سکتا ہوں، کتنا برداشت کر سکتا ہوں. وہ نہیں کر سکے گا برداشت. پھر سوچے کہ میں تو یہ دنیا کی آگ برداشت نہیں کر پا رہا، میں قبر میں اگر آگ آ گئی، قیامت کے دن آگ ڈال دی گئی، میں کیسے برداشت کروں؟ جس نوجوان کو یہ شیطانی خیالات اور وسوسے پریشان کرے نا، اور اندر سے تڑپ ہو گناہوں کی، وہ ذرا پریکٹیکل کر کے دیکھے، سوچے. وہ آگ بھی آنے والی ہے، وہ معاملات بھی پیش آنے ہی والے ہیں، وہ کوئی جھوٹ تو نہیں ہے، ہونا ہے. تو انسان ابھی پریکٹیکل کر کے دیکھے تو علاج ہو جائے گا اس کا. دوسرا، ذکر کی کثرت کرے، نیک صحبت کی فکر کرے. والدین کی ذمہ داری ہے جلد سے جلد شادی کرنے کی فکر کریں. کتنے نوجوان بچے بچیاں ایسے ہیں معاشرے میں موجود ہیں جن کی شادی ہو سکتی ہے، والدین رکاوٹ بنتے ہیں مختلف وجوہات کی وجہ سے. اور پھر روزے رکھنا. نبی علیہ السلام نے یہ حدیث کے اندر بتایا کہ نوجوان شادی کریں، اور اگر شادی فی الحال نہ ہو پا رہی ہو تو کثرت سے روزے رکھیں. ایک دن روزہ رکھیں، ایک دن نہ رکھیں، اس ترتیب پر رکھیں. خوب کثرت سے روزے رکھیں. مہینے کے 2-3 روزوں سے ہماری شہوت نہیں ٹوٹتی. جھنگ میں حضرت شیخ الحدیث مولانا حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، انہوں نے ایک دفعہ ایک طالب علم کا بتایا کہ وہ بار بار آتا، کہتا حضرت یہ مسئلہ ہے، کیا کروں، کنٹرول نہیں ہو رہا. کہ روزے رکھو. اس نے روزے رکھنے شروع کر دیے، کوئی فائدہ نہیں ہوا. پھر ان کو پھر آ کے بتایا کہ حضرت روزوں سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. کہا اچھا ایسا کرو، بغیر سحری کے ذرا روزہ رکھ کے دیکھو. پھر 3 دن اس نے اس طریقے سے کیا، اور پھر 3 دن کے بعد کہنے لگا جی سب نشہ حرام ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا. جب سحری بھی ہم زیادہ کر لیں بھر کے، اور افطاری بھی زیادہ کر لیں، تو پھر روزے بھی وہ فائدہ نہیں دے پاتے. کہ جب مقصد کو حاصل کرنا ہے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے یہاں کی بھوک برداشت کر لینا آسان ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تمام قسم کے مہلک روحانی امراض سے نجات عطا فرمائے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.